أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اکتوبر کا مہینہ تھا کہ ایک طوفان کھڑا کیا گیا اور اس طوفان کو طوفان الاقصی کا نام دیا گیا، اور پھر اس طوفان کے جواب میں طوفانوں کا آغاز ہوا۔ ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، اور یہ جو سلسلہ ہے رک نہیں گیا ہے، بلکہ یہ سلسلہ دراز ہی ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے کسی بھی گروہ کو تکلیف پہنچے اور دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس نہ کرے تو یہ یا تو ایمان کے نہیں ہونے کی دلیل ہے یا کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے پر ترس کھانے اور رحم کرنے کے سلسلے میں، اور ایک دوسرے سے شفقت کے جذبات کے ساتھ وابستہ ہونے کے سلسلے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کا کوئی حصہ بخار میں مبتلا ہو جائے، تکلیف اس کو لاحق ہو جائے تو صرف وہی جس حصہ تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے، جسم کے دوسرے حصے بھی تکلیف میں برابر کے طور پر اس کے شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے اور دوسرا مسلمان اس کو محسوس نہیں کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو تکلیف تو عالمگیر ہے، اور کرب اور بے چینی ہے جو محسوس کرنے والے کرتے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ روئے زمین پر ایسے مردہ دل لوگ بھی بہرحال موجود ہیں کہ جن کو ان واقعات اور اس قسم کے واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کی زندگی دنیا کی ہے، دنیا کمانا ہے، دنیا کے لیے سونا ہے، دنیا کے لیے جاگنا ہے، دنیا کے لیے بھاگنا ہے، اور دنیا کے لیے روکنا ہے۔ دنیا کدھر سے آئے گی اس بارے میں سوچنا ہے، اور کدھر سے دنیا رک سکتی ہے اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ باقی دین کا کیا حال ہے، اہل دین کس حال میں ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تکلیف محسوس کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ پورے ایک سال سے بے چینی کی ایک پوری فضا ہے جو قائم ہے، اور کرب کا ایک پورا ماحول ہے جو بنا ہوا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا، یہ حالات تاریخ میں کئی مرتبہ پیش آتے رہے کہ مسلمان بیچارہ بنے، تکلیفوں کی زد میں آئے اور مصیبتوں نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس قسم کے حالات جب پیدا ہوتے ہیں نا تو تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حالات پیش آئے ہیں ان کے پیچھے ہمارے اعمال، ہمارے کردار کا دخل کس حد تک ہو سکتا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے، اور ہم اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس پر غور کیا جائے۔ لیکن جو قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، زوال آمادہ ہوتی ہے، پستی کی شکار ہوتی ہے، ان کا معاملہ ذرا الگ ہو جاتا ہے۔ الگ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کسی اور کو قصوروار ڈھونڈنے کی کوشش میں لگتی ہے،
کسی کو قصوروار ٹھہرایا، اس کو گالیاں دی اور اپنے لیے تسلی کا سامان کر لیا۔ ایک صورت تو یہ بنتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں اگر کوئی نعرہ بازی کرے نا تو ایک بڑی تعداد نعرے باز کے پیچھے لگ جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ مسیحا آ گیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ 1857 کی تاریخ ہم کو یاد رہنی چاہیے۔ انگریزوں کے خلاف یہاں کے لوگوں نے، مسلمانوں نے خاص طور پر بغاوت کی، جنگ کی، جہاد کیا، اور پھر مسلمانوں کی جو رہی صحیح ساکھ اور بساط تھی وہ پوری کی پوری لپیٹ دی گئی، اور انگریز پورے طور پر ملک ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ ایک طرف انگریزوں کا سیاسی قبضہ تھا اور دوسری طرف ان کے پہلو بپہلو، ان کے زیر سایہ تبشیر کی مصیبت تھی۔ تبشیر کی مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی مشنریز اپنا کام کرنا شروع کر چکے تھے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، دندناتے پھرتے تھے، مسلمانوں کے جو اصول ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو چھیڑتے تھے، ان کے سلسلے میں شبہات پیدا کرتے تھے۔ سیاسی اعتبار سے مسلمان بے گھر ہو چکے تھے، دینی اور فکری اعتبار سے بھی وہ بے چارگی محسوس کر رہے تھے۔ عجیب قسم کی کیفیت تھی۔ تو ایک طرف عیسائی مشنریز کا کام تھا، دوسری طرف پھر آریہ سماجیوں کی بھی الغار ہو رہی تھی، اور وہ بھی کبھی رنگیلا رسول لکھا جا رہا، نعوذ باللہ، کبھی ستیہ رت پرکاش کے نام سے کتاب لکھی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے مسلمات اور اسلام کی جو مسلمات ہیں ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بڑی بے چینی ہے، بڑی بے چارگی ہے۔ ایسے حالات میں کیا ہوا؟ تو ایک پہلو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس پر غور کر کے بات آگے بڑھائیں گے اور ختم کریں گے۔ تو ایسے ہی حالات تھے کہ 1878 ہجری میں ایک شخص پہلے سے ذرا مناظرہ وغیرہ کی بنیاد پہ اس نے پہچان بنائی ہے، اور اس نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ میں ایک کتاب لکھنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام براہین احمدیہ ہوگا، اور اس کتاب میں اسلام کی حقانیت کے 300 دلائل دوں گا، اور یہ جو کتاب ہوگی نا 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ 50۔ کہا گیا کہ جو لوگ کتاب خریدنا چاہ رہے ہیں نا ان کو پیشگی قیمت ادا کر دینی چاہیے، تاکہ اس سلسلے میں آسانی ہو۔ بڑا کام ہے۔ تو کتاب لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور سال با سال 1884 تک 4 جلدیں اس کی آئی، براہین احمدیہ کی۔ ڈنکا پٹ گیا اور لوگوں میں واہوائی ہونے لگی۔ انداز کچھ اس قسم کا تھا کہ مرعوبیت نام کی کوئی چیز یہاں دکھ نہیں رہی تھی، یہاں اقدام کی بات تھی، دفاع کی بات نہیں تھی، ڈیفنس کی بات نہیں تھی، بلکہ اوفینس کی بات تھی، یعنی حملہ کرنے کی بات تھی۔ کیا بات ہے، کیا ہیرو ملا ہے مسلمانوں کو۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کے جو بصیرت رکھنے والے افراد تھے انہوں نے انہی سطروں میں بات پڑھ لی کہ یہ جو شخص ہے جو دعویٰ لے کر کھڑا ہوا ہے نا، اس کی سطروں میں کچھ ملاوٹ نظر آ رہی ہے، اور آگے یہ کچھ گڑبڑ کرنے والا ہے۔ کون تھا یہ؟ کون تھا یہ؟ تو اس شخصیت کا نام ہے غلام احمد، مرزا غلام احمد۔ مرزا غلام احمد دعویٰ کیا اس نے، 4 جلدیں، اور بہت مشکل سے پھر 5ویں جلد بھی اس نے لکھی، اور اس کے خلیفہ نے لکھا کہ 5 جلدوں میں اس نے جو دلیل دی ہے نا، 300 دلیلوں کی بات کی تھی اس نے، تو اس نے صرف ایک دلیل دی ہے، صرف ابھی ایک ہی دلیل چل رہی ہے 5 جلدوں میں۔ واہوائی تو ہو گئی، لیکن جو دعوے کیے گئے تھے نا وہ الہامات کی بنیاد پر ہے نا، انکشافات کی بنیاد پر، اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنے کی بنیاد پر کہ کوئی معمولی قسم کا آدمی نہیں ہوں میں کون ہوں؟ تو مجھ پر الہام ہوتا ہے، مجھ پر خیالات کا
ایراد ہوتا ہے، خیالات اترتے، اس طرح کے دعوے کیے گئے، اور مسلمانوں کے جو بڑے علماء تھے، بصیرت رکھنے والے علماء تھے، انہوں نے اس کو سونگھ لیا اور محسوس کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ تو 4 سال گزرنے کے ساتھ ہی 88 میں اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اور 2 سال گزرے تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح ہوں، ان کے جیسا ہوں۔ پھر اور آگے بڑھا، 1891 میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں بلکہ خود مسیح موعود ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ تو اور 10 سال آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو دعویٰ کرنے والا شخص تھا نا، علمی اعتبار سے ایسا کچھ بہت زیادہ پختہ نہیں تھا، اور اخلاقی اعتبار سے بھی اس کا کوئی ایسا معیار نہیں تھا، جھوٹا تھا، بڑا جھوٹ بولنے والا تھا، اور ہم عام لفظوں میں اگر کہیں گے تو نشیڑی تھا، نجیڑی تھا، بھنگ پیا کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا۔ اس قسم کے اخلاق اس کے تھے، اس کی کتابوں میں یہ اخلاق اب بھی محفوظ اور موجود ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مہدویت کے دعوے کے بعد اور مسیحیت کے دعوے کے بعد اور آگے نبوت کے دعوے کے بعد اس غلیظ ترین انسان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس کے پیچھے چلنے لگے، اس کی وکالت کرنے والی جماعت تیار ہو گئی۔ یہ حالات کیوں بن گئے؟ مری ہوئی قوم ہے نا، کسی نے نعرہ لگایا، میں تمہارے لیے دعا لے کر آیا ہوں، میں تمہارے درد کا علاج کر دوں گا۔ اب کیا ہے، ہم تو کچھ نہیں کریں گے، دوسرا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے نا، تو اب اسی کا نعرہ لگائیں گے اور وہ کیسا ہوگا اس کی تحقیق نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال پیش آئی اور یہ غلیظ ترین انسان مرا اس دنیا سے، ذلیل ہو کر مرا ہے۔ مباہلے کی دعوت اور چیلنج اس نے خود کیا اور اس کے نتیجے میں یہ مرا، لیکن اس کے باوجود اس کی ذریت اور اس کی اولاد روئے زمین پر اب بھی موجود ہے، اور اس کے ماننے والے اپنے فتنوں کے ساتھ اب بھی اپنا وجود رکھتے ہیں۔ آ گیا، ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں نا، تو اسی قسم کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی جو صورتحال ہے کہ کوئی مضبوط قائد اور متفقہ لیڈر عالم اسلام کو میسر نہیں ہے، بے چینی ہے، لیکن بے چینی کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، پریشانی ہے لیکن پریشانی کو دور کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی سطح پر لوگ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وعد و نصیحت کی مجلسیں سجتی ہیں، اعمال کو صحیح کرنے اور عقائد کی اصلاح کی دعوتیں دی جاتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ ہوتا نہیں ہے۔ ہم کو کیا ہونا ہے؟ تو ہم کو یہ بدلنے والی بات نہیں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ چھو منتر۔ کیا چاہیے؟ چھو منتر۔ کوئی آئے سب کچھ کر کے ہمارے حوالے کر دے، اور مزاج کچھ اس قسم کا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے، کوئی آئے گا کوئی لڑے گا پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس قسم کا مزاج امت کا بن گیا ہے۔ ایسے مزاج میں ایک طرف تو گالی دینے کے لیے ایک عنوان ڈھونڈ لیا گیا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، امت کی اس نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کھیلنے کا پورا سامان دشمنان اسلام کی طرف سے کر لیا گیا ہے، اور ہیرو بنا کے ایک خاص فکر کے حامل افراد کو امت کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ امت جو بدعملی میں پڑی ہوئی ہے، بدعملی کی شکار ہے، جس کے عقائد کے حالات بالکل بگڑے ہوئے، جس کے اعمال کا معاملہ بالکل خراب ہے، وہ سمجھتا کہ ہاں مسیحا تو وہی ہے، بولتا تو وہی ہے۔ کون بولتا ہے؟ یہ بولنے والا کون ہے؟ کون ہے یہ کون ہے مسیحا؟ کون ہے یہ؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وقت چونکہ کم ہوتا ہے خطبے میں، ساری تفصیلات کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھ کر عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت کہ جس کی شخصیت ہونے کے سلسلے میں پوری دنیا کا، اپنوں کا اور دوسروں کا سب کا اتفاق ہے، اور سب کہتے ہیں اتفاقی طور پر کہ وہ کون ہے؟ تو کہتے کہ وہ شیخ الاسلام ہے۔ کون ہے؟ شیخ الاسلام۔ اور شیخ الاسلام کا مطلب یہ ہوتا کہ جو ہر محاذ پر، ہر طرح سے اسلام کی خدمت کرنے والا ہو، تو اس نے واقعی طور پر ہر محاذ پر اور ہر میدان میں اسلام کی خدمت کی ہے۔ کون ہے یہ؟
تو اس شخصیت کا نام ہے احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ. کون ہے یہ؟ ابن تیمیہ کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں. ابن تیمیہ سب کچھ پڑھنے والا، سب کچھ جاننے والا، عقائد کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا، قوموں کے بدلنے اور بگڑنے کے حالات کو پڑھنے والا، حضرت عثمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے لے کر تاتاریوں کے ابھرنے اور مسلمانوں کے تباہ ہونے کی پوری تاریخ پر نظر رکھنے والا وہ ابن تیمیہ سب کچھ دیکھ رہا کہ کیا کیا حالات پیش آئے علیہ السلام میں اور ان حالات کے پیچھے کون لوگ رہے. وہ ابن تیمیہ کیا کہتا ہے ہیرو کے سلسلے میں، جن کو ہم ہیرو سمجھ رہے ہیں نا، اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ذرا سنیں گے اور غور کریں گے کہ کیا ہے معاملہ. کہتے کہ فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام. کہتے کہ یہ جو ہیرو بننے والے لوگ ہیں نا، جن کو ہیرو تم سمجھ رہے ہو، ان کی دوستی یہودیوں سے، ان کی دوستی نصرانیوں سے، ان کی دوستی مشرکین سے، اور ان کا تعاون کرنا، ان سب کے ساتھ ہونا مسلمانوں کے خلاف، یہ ایسی بات ہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے. خاص بھی جانتے اور عام بھی جانتے. خاص لوگ بھی جانتے ہیں، نظر رکھنے والے، تاریخ کو پڑھنے والے وہ لوگ بھی جانتے ہیں، اور عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں. کہتے کہ انہو مقتتل یہودی و مسلم ولا نصرانی و مسلم ولا مشرک و مسلم الا كان الرافضی مع اليہودی والنصرانی والمشرک. ذرا سن لیجیے کیا کہہ رہے ہیں. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. ابن تیمیہ کہہ رہے کہ اگر مسلمانوں کی لڑائی یہودی کے ساتھ ہو، اگر مسلمانوں کی لڑائی عیسائی کے ساتھ ہو، اگر مسلمانوں کی لڑائی مشرک کے ساتھ ہو، تو یہ رافضی کس کے ساتھ ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو یہ رافضی مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور اس سے آگے کی بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اسْتِخْدَامُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ یعنی الرافضہ، اس قسم کے لوگ یعنی روافض جیسے لوگوں کو سرحد پر مسلمانوں کے متعین کرنا، حفاظت کے لیے، ان کے قلعوں کی حفاظت کے لیے متعین کرنا، یا لشکر میں ان کو شامل کرنا، کہہ رہے کہ فَإِنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ. کیا کہہ رہے ذرا غور سے سنیے. کہہ رہے کہ یہ کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَسْتَخْدِمُ الدِّئَابَ لِرَعْيِ الْغَنَمِ. ان کو ایسی جگہوں پر رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بکریوں کے لیے چرواہے کے طور پر بھیڑیوں کو رکھ دیا جائے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اقوال بہت سارے ان کے، اور دو کتابیں ان کی، بلکہ ایک کتاب خاص طور پر ان کی ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، منہاج السنت النبویہ. منہاج السنت النبویہ کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. یہ کہہ رہے، کیوں کہہ رہے، کیوں کہہ رہے یہ؟ تو اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ کہاں سے وجود میں آئے، ان کا جنم داتا کون ہے، کون ہے ان کا جنم داتا. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی اور عالم کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے گدھے، کیا یہ یہودیوں کے گدھے، ان کے لیے استعمال ہونے والے لوگ ہیں. اور یہ جو گدھے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا میں، اس کو یاد رکھیے، اس لیے کہ اور بھی گدھے ہمارے یہاں پیدا ہو گئے، ان گدھوں کے کو بھی صحیح سمجھ سکتے ہم. تو یہ یہودیوں کے گدھے ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر سوچ لو کبھی عراق میں، شام میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی نا، تو یہ روافض ان کے سب سے پہلے مددگار اور معاون ہوں گے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے، کیوں کہہ رہے؟ 16 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا. کس نے کیا؟ ہم کو یاد نہیں ہوگا. بیٹھیں گے، گفتگو کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، ہے نا، نعرے لگائیں گے، لیکن یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو بیت المقدس ہے کس نے فتح کیا، کس نے فاتح بیت المقدس کون ہے؟
بعد والے. پہلے فاتح بیت المقدس کون ہے؟ کون ہے؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. اور یہ عمرو بن العاص کون ہے؟ اور پھر آگے کس کے زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہوئی ہے؟ کون تھا وہ؟ چابی لینے کون آیا؟ کون آیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کے سلسلے میں ان کا نظریہ پڑھی آپ. تو جنہوں نے دلایا وہ دشمن، تو یہ جو چیز لی گئی ہے وہ اچھی چیز، پسندیدہ چیز ان کی نگاہ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال 16 ہجری میں مسلمانوں کے حصے میں یہ مسجد آ گئی، بیت المقدس آ گئی. پھر سلسلہ چلتا رہا. 492 ہجری میں، یعنی تقریباً 478 یا 76 سالوں کے بعد پھر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا، اور 90 سالوں تک قبضہ ان کا رہا. اس بیچ میں کوششیں ہوئی، محنتیں ہوئی، اور پھر ایک شخصیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. کون ہے یہ؟ اب بیت المقدس کا فاتح جس کو ہم جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی، وہ آتا ہے. تو یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے نا، اس نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس نے کتنی زکے صحیح ہے ان فاطمیوں اور ان رافضیوں کی طرف سے، اور کتنی سازشیں ہوئی ہیں، کتنی مرتبہ سازشیں ہوئی ہے صلاح الدین کو ٹھکانے لگانے کی. اور یہ رافضی کن کے ساتھ رہے، یہ پوری تاریخ کا حصہ. اس لیے لکھنے والوں نے لکھا کہ اس وقت تک بیت المقدس کی فتح نہیں ہوئی جب تک کہ فاطمیوں کا خاتمہ صلاح الدین ایوبی نے نہیں کر دیا. تو یہ تو 100 سال تقریباً، بلکہ یہ کہنے کہ 60 سال پہلے کی بات ہے. پھر بغداد عروس البلاد، مسلمانوں کی راجدھانی، علم اور تہذیب کا مرکز، 556 ہجری میں اس عروس البلاد شہروں کی دلہن کو تاراش کر دیا گیا، مٹا دیا گیا. اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، اینٹ سے اینٹ. پورا عالم اسلام کی حالت تقریباً ایسی ہی ہو گئی. وہ جو آخری خلیفہ تھا نا مستعصم باللہ، اس کا معاملہ بھی پٹری کا کیا گیا، لپیٹ کر چٹائی میں گھوڑے اس پر دوڑائے گئے، اور مسلمان جو مارے گئے 18 لاکھ مارے گئے. لائبریریاں جو بڑی بڑی تھی جلا کر خاکستر کر لیا گیا. ایک ہفتے کے لیے دریائے دجلہ کا پانی کالا پڑ گیا، اور دوسرے ہفتے کے لیے دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو گیا. مسلمانوں کو اتنا المناک منظر دیکھنا پڑا کہ ابن الاسیر تاریخ لکھنے والا بڑا مؤرخ لکھتا ہے کہ میں مہینوں تک پسو پیش میں رہا. کس سلسلے میں؟ تو اس سلسلے میں کہ میں یہ تاریخ لکھوں یا نہیں لکھوں. مسلمانوں کی مظلومیت، ان کے ظلم کی مظلومیت کی کہانی کس سینے میں اتنی قوت ہو سکتی ہے کہ وہ لکھے، وہ منظر کشی کرے. اتنا بڑا مورخ ہے، اتنے بہت سارے واقعات لکھے، لیکن اس واقعے کو لکھتے ہوئے اس کا کلیجہ ہلتا ہے، وہ ہل جا رہا ہے، اس کا قلم کام کرنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. لیکن بہرحال لکھا. تاریخ محفوظ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بغداد کی جو خلافت تھی نا، وہ اپنے وقت میں روئے زمین کی سب سے مستحکم قوت اور خلافت رہی تھی. اور اس کے سلسلے میں تاتاریوں نے جو حملہ کیا ہے نا، ان تاتاریوں کا عقیدہ تھا کہ نہیں، وہ جو خلافت ہے نا وہ آسمانی خلافت ہے، اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے اگر نا تو بلا آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی. دوسرے حصے کے مسلمانوں کو، سلجوقی حکمرانوں کو پیٹا انہوں نے، لیکن بغداد تک آنے کے لیے ان کو ڈرنا پڑ رہا ہے، سوچنا پڑ رہا ہے. راستہ کس نے فراہم کیا؟ ابن الالقمی شیعہ وزیر بن گیا ہے، اور نصیر الدین الطوسی دربار میں اثر و رسوخ رکھتا ہے. ادھر ہلاکوں کو آمادہ کرتا کہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، آؤ راستہ تمہارے لیے کیا ہے، خالی ہے. بادشاہ کو ادھر ابن الالقمی مشورہ دیتا ہے کہ یہ جو فوج کے لوگ ہیں نا، یہ بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں، کب تک ان کو بٹھا کر تنخواہیں لے دیں گے؟ ان کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اور فلاں علاقوں میں بھیج دو. تو اس طرح فوجیوں سے بغداد کو خالی کروایا انہوں نے، اور مسلمانوں کی مصیبت کا یہ منظر عالم اسلام کو انہوں نے دیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ بدترین تاریخ ہماری تاریخ کا حصہ بن گیا. کون تھا یہ؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ نصیر الدین جس کا نام ہے نا، وہ نصیر الدین نہیں تھا، وہ نصیر الکفر تھا. وہ اس لائق ہے کہ اس کو نصیر الکفر کہا جائے، وہ کفر کا مددگار تھا. ایسے ہی اب بھی ہے. علماء کہتے ہیں ہم کو برا لگے گا، لیکن حزب اللہ
हिज़्बुल्लाह नहीं, कुछ और कहिए, और नसरुल्लाह नहीं, कुछ और कहिए। तकलीफ तो होती है, तकलीफ होती है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि हमने क्या कर लिया, हमने इनको हीरो बना लिया। हमने इनको क्या कर लिया, हमने ये समझा कि ये हमारे दर्द के दरमा है, ये हमारे जख्म के मरहम है, हालांकि ये जख्म देने वाले हैं। इन्होंने लूटा है, पीटा है, मुसलमानों की कब्रें इन्होंने लाखों की तादाद में तैयार की है। इराक नहीं याद रहा हमको, इराक हमको याद नहीं रहा, भूल गए इराक, कब्रें कब्रें कब्रें। सीरिया हमको याद नहीं रह गया, वो सीरिया खूबसूरत इलाका शाम का, वो खंडरात में तब्दील हो गया, किसने किया है? और यमन जो मुसीबतों की जद में है, उसको मुसीबत में लाने वाला कौन है? और सीधी बात ये कि गज्जा, गज्जा जो आज खंडर है ना, क्यों है ये? क्यों? पटाखे फोड़ने से मुकाबला होता है, हजारों की तादाद में राकेट भेजेंगे, ये किधर जा रहे हैं, किनको निशाना बना रहे हैं? नहीं नहीं, आप बिला वजह शुबा करते हो और शक करते हो, हम बिला वजह नहीं करते, हम तारीख की बुनियाद पर करते हैं, हम तारीखी शहादतों की बुनियाद पर करते हैं, और हालात और वाकयात हमारे सामने है कि इन्होंने कभी सुन्नियों को आराम पहुंचाने का काम नहीं किया है इन्होंने। और सीधी सादी बात यह है कि हर एक के अपने अज़ाइम है मेरे भाइयों, अज़ाइम। क्या अज़ाइम है? इस्राइल का अगर अज़्म यह है कि ग्रेटर इस्राइल वजूद में आए, ग्रेटर अजीम तर इस्राइल वजूद में आए, कहां तक उसकी पहुंच होगी? मक्के तक, मदीने तक होगी और खैबर तक होगी, उनका अपना है। और इधर भी ख्वाब है, क्या ख्वाब है? तो अजीम तर फारिस का ख्वाब, मक्के तक और मदीने तक पहुंचने का ख्वाब। क्या ख्वाब? कि वहां तक हमारी हुकूमत पहुंचेगी, और ये जो अबू बकर उमर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में सो रहे हैं ना, इनकी नाशों को कब्र से निकालेंगे और सूली पर चढ़ाएंगे, और वो जो उम्मुल मोमिनीन है, मुसलमानों की मां, नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, उन पर उनको निकालकर कोड़े लगाएंगे। किस बात के कोड़े? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जमीन पड़ जाए अगर गैरत हो तो, और कलेजा सीने में महफूज रहने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन ईमानी गैरत के जनाजे की बात है ये कि जो लोग उम्मुल मोमिनीन पर ज़िना की तोहमत अब तक लगाते हैं, हम उनके साथ गले मिलते हैं और उनको हीरो बनाते हैं। दुश्मन दुश्मन ही है, कभी भी उसने दोस्ती की कोई हरकत की नहीं, हमेशा उसने दुश्मनी निभाई है। लेकिन क्या है, हम दोस्त समझ रहे हैं। तो एक बात है, मैंने उन्वान रखा आपके सामने, बसारत के साथ बसीरत भी चाहिए। ये जो जाहिरी निगाहें है ना, सिर्फ ये काम नहीं करती है, अंदर की जो निगाह होती है, जो ईमान की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बुनियाद पर, असलाफ के आथार की बुनियाद पर जो बसीरत हासिल होती है, उनकी जरूरत है। हमारे कानों में अफकार डाले जाते हैं, हमारे कानों में मीडिया की गलाजतें आती है, हमारी निगाहों के सामने कौन सी चीजें आ रही है? ये जो मीडिया है ना, किसके हाथ में, किसकी रखेल है, किसके लिए काम करने वाली है? हेडिंग देखिए, मुसलसल देख रहा हूं मैं 1 साल से हेडिंग, यहां का एक न्यूज चैनल नाम नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, ईरान हमला कर देगा, ईरान बस तैयार है और ईरान ऐसा करने वाला है। कर दिया, सब कुछ कर दिया ना, लेकिन करने का नतीजा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। खंडरात पर खंडरात बन रहे हैं, और ये जो है ना, जानी नुकसान, ये भी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, यतीम हो गए, बेसहारा हो गए, बेघर हो गए, उनका ईमानी नुकसान जो होने वाला है ना, वो उससे बढ़कर है, उससे बढ़कर है। उनके ईमान की हिफाजत और गारंटी नहीं दी जा सकती। वो किधर जाएंगे, कौन उनको उठाकर लेकर जाएगा? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम क्यों हीरो बना रहे हैं? तो कुरान मजीद की एक आयत है, और इस आयत करीमा में 2 माने हैं, और दोनों माने मुंतबिक है, इस वक्त फिट है। क्या है? अल्लाह ने कहा सूरतुल अनआम में, वकज़ालिक नुवल्ली बअद अज़्ज़ालिमीन बअज़न बिमा कानू यक्सिबून, हम बाज़ जालिमों को दोस्त बना देते हैं, जोड़ देते हैं उनको। किस लिए जोड़ते हैं? उनके करतूतों की वजह से। हमारे करतूत बिगड़ गए,
ہمارے اعمال خراب ہو گئے، اللہ کی توحید کا جنازہ نکالا جائے، ہماری غیرت کام نہیں کرتی ہے، بدعات اور خرافات ہونا، ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کو ایک ہی نعرہ سوجھ گیا ہے، کیا ہے وہ؟ جھنڈا لہرائیں گے، یہی نعرہ سوجھ گیا اس کے لیے، ٹھیک ہے جھنڈا لہراؤ گے نا، توحید قائم نہیں کرو گے، اتباع سنت کی دلچسپیاں نہیں رہیں گی، اور میرے محبوبوں کو گالی دو گے، میرے محبوبوں کو برا کہو گے، برا کہنے والے ہیں، کہہ کے گئے، اور کہنے والے اب بھی پیچھے پیچھے ہیں، کہو گے تو پھر جنہوں نے گالیاں پہلے دی ہے نا ان کے ساتھ کر دیں گے، تمہارے جذبات اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے، کن کے ساتھ ہوں گے؟ دشمنوں کے ساتھ ہوں گے، جو تمہارے دشمن ہوں گے اور دوست بننے کا قالی کر رہے ہوں گے نا، ان کے ساتھ کر دیں گے، ایک معنی۔ تو اس لیے ہم ہیرو سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، بدعملیوں کی سزا اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے۔ اور دوسری بات جو جس کا جواب ہے یہاں، کیا نہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ سب پری پلانڈ ہے، منصوبہ بند ہے، تو یہ جو فلاں تھے نا کیسے شہید کر دیے گئے، اور فلاں جو ہے کیسے مار دیے گئے؟ تو اس کا بھی جواب یہاں ہے، اسی آیت میں۔ اس کا دوسرا مفہوم جو علماء نے بیان کیا نا، کہ ہم ظالموں کو ہی مسلط کر دیتے، کیا کرتے؟ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیتے۔ ظلم کی داستان کب تک لکھی جائے گی؟ ہزاروں کا قاتل کب تک دندناتا پھرتا جائے گا؟ وہ قاسم السلیمانی جس نے لاکھوں سنیوں کو تہہ تیغ کیا، اللہ نے انجام تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا اپنا قانون ہے کہ ظالموں کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ ظالموں کو دوست بناتا ہے، پھر دشمنی نکالنے کے مواقع پیدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا کیجیے، اور یہ جو بصیرت ہے نا، یہ قرآن سے حاصل ہوگی، یہ بصیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے حاصل ہوگی، اور یہ بصیرت آثار سلف کے اقوال سے حاصل ہوگی۔ یہ جو افکار اڑیلنے والے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے میڈیا میں، اور پھر آتے قرآن مجید میں کوئی آیت اس حوالے سے ملے گی تو اس کو فٹ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے گی اس کو یہاں فٹ کریں گے۔ یہ ہمارے ماڈل اور آئیڈیل نہیں ہے، اسلاف سے جڑیے، اسلاف سے، اور اسلاف سے جڑنے کے لیے جوڑنے والے چاہیے نا۔ بدقسمتی ہے اور بدعملی کی سزا ہے یہ کہ جو مسیحا ہے نا ان کو دشمن بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور علماء سے بدگمانی کا ذہن آپ کا بنایا جا رہا ہے۔ علماء کون ہے؟ مزری کی بات کرنے والے علماء کون ہے؟ درباری۔ کون سی درباریت؟ کون سا پیسہ؟ کون سی غلامی؟ کدھر کی غلامی؟ برائی کوئی بھی کرے وہ برا ہے کرنے والا، علماء کیوں ساتھ دیں گے؟ لیکن ساری برائیوں کے باوجود، کہہ رہا ہوں بات، ختم کر رہا ہوں، ساری برائیوں کے باوجود توحید اصل ہے، سنت اصل ہے، تو دل تو جڑا رہے گا، اور ساری اچھائیاں جمع ہو جائیں، جان دینے کے لیے کوئی ہمارے لیے تیار ہو جائے ساری اچھائیاں، لیکن توحید کا دشمن ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، سنت کا دشمن ہے، بدعت کرنے والا ہے، صحابہ کا دشمن ہے، ان کو گالیاں دینے والا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں شہادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ ہم کو نہیں، برے ہوں گے، ناچتے ہوں گے، گاتے ہوں گے، لیکن ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہوں گے نا، ان کے ساتھ۔ اس لیے کہ آخر میں کم از کم ساری بدعملیوں کے باوجود کدھر جانا ہے؟ کدھر؟ بات ختم کر رہا ہوں میں، کدھر جانا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے کہ جو ایمان والے تھے، توحید والے تھے، جہنمیوں کے ساتھ ہیں، تانا دے رہے ہیں، تمہارے ایمان نے اور تمہاری توحید نے تم کو کیا فائدہ پہنچایا؟ یہی آنا تھا تو اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائے توحید کے لیے؟ اللہ کہے گا کہ جاؤ، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جن کے سینے میں ہونا سب کو نکال کے لا۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب منظر سامنے آئے گا نا تو پھر کیا ہوگا؟
रुबमा यवद्दु الذين كفروا لو كانوا مسلمين. काफिर उस वक्त तमन्ना करेंगे कि काश हम भी तौहीद वाले होते, हम भी मुसलमान होते, तो हम मुसलमान ही के साथ रहेंगे, हम तौहीद वालों के साथ ही रहेंगे, उनका दिफा करेंगे. कोई कितना नारा लगाए, नारों के साथ भागना ये बसारत तो हो सकती है, बसीरत नहीं हो सकती है. अल्लाह हमको बसीरत से नवाजे, अल्लाह हमें अंदरून की निगाह से नवाजे, अल्लाह इनके साथ जीने और उलमा से मोहब्बत करने के साथ जिंदा रखे. आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.